بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی پہلی فصل یہ 10واں مرحلہ یہ 16 فصول پر مشتمل ہے، اور اس کی جو پہلی فصل ہے اس کا عنوان ہے قوت و فعل، اور بنیادی طور پر قوت اور فعل سے متعلق جتنے بھی مباحث ہیں وہ اس مرحلے میں آئیں گے۔ پہلے مرحلے میں مصنف نے پہلی فصل سے قبل ایک قوت اور فعل کی تعریف کی ہے کہ قوت کیا چیز ہے اور اس کا جو بالفعل ہونا وہ کیا چیز ہے۔ تو بالقوہ خارج میں جو بھی چیز پائی جائے گی، جو بھی وجود اس عالم مادی یا عالم زمانہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مباحث میں جو آخری 3 فصول تھیں پچھلے مرحلے نامے کی، وہ اس کا موضوع تھا قدیم اور حادث۔ تو عرض کیا تھا قدیم اور حادث کی اقسام ہیں۔ اگر حادث جو ہے زمانی ہے تو اس کے مقابل قدیم زمانی، اگر حادث دہری ہے تو اس کے مقابلے میں قدیم دہری۔ اسی طرح ایک ہم نے کہا تھا ذاتی، اگر حادث کوئی حادث ذاتی ہے تو پھر اس کے مقابلے میں قدیم ذاتی۔ تو ہمارا موضوع یہ ہے حادث زمانی، یعنی اس زمانے میں کوئی بھی چیز حادث ہوتی ہے یا بھی کوئی چیز قدیم ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال عرض کی تھی کہ ایک مکان 1950 میں بنا ہے اور ایک سن 2000 میں بنا ہے۔ تو قدیم کون سا ہے، حادث، یہ ایک دوسرے کی نسبت سے قدیم اور حادث کہلاتے ہیں۔ تو جو 1950 میں بنا ہے اس کا زمانہ اب تک اس کو ہو گئے ہیں 74 ایئرز، 74 سال۔ جو 2000 میں بنا ہے اس کو 24 سال ہوئے ہیں۔ تو جب بنا ہے اور آج تک جس کا زمانہ زیادہ ہوگا وہ قدیم ہوگا، اور جو ہوگا اس کے مقابلے میں جس کا زمانہ کم ہوگا وہ حادث ہوگا۔ ویسے تو پرانی کتب میں لکھا ہوا ہے قدیم زمانے کی بات ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت پرانے کی، مگر نہ فلسفی اصطلاح میں یہ 3۔ تو اس فصل میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زمانی جو موجودات ہیں، جو بھی موجودات اس عالم مادہ میں موجود ہوتی ہیں، خارج عالم مادہ، یہاں پر متحقق تحقق میں نے ان کو خارجی وجود ملنا، تو وہ 2 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بالقوہ، ایک ہوتی ہے بالفعل۔ تو اس کی بنیادی تعریف کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلی مباحث اسی سے متعلق ہیں۔ تو جو بالقوہ اور بالفعل جو بھی وجود ہوتا ہے، تو کوئی بھی وجود جب خارج میں پایا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالفعل ہو گیا، یعنی اس کو وجود مل گیا۔ کون سا وجود؟ جس سے آثار ظاہر ہوں، کوئی بھی موجود جس سے خارجی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ بالفعل ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں استعداد پائی جائے یا امکان نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ایسی استعداد جس میں امکان ہو کہ وہ پھر ایک اور اس صورت میں ظاہر ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں، وہ جو چیز بیچ میں موجود ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بالقوہ۔ مثلا بیج ہے، اب یہ بیج بالقوہ ہے یا بالفعل ہے، اس کو دقت سے سمجھیں، کیونکہ بیج کو اگر بیج کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ بالفعل ہے، اگر اس بیج کو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ اس نے آگے درخت بن جانا ہے، تو اس بیج میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ درخت بن جائے۔ یہ جو صلاحیت بیج کے اندر پائی جا رہی ہے، اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ بالقوہ، یعنی قوت کا پایا جانا۔ یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ درخت بن جائے گا۔ اسی طرح مثلا پانی کو بحیثیت پانی دیکھیں گے تو یہ بالفعل ہے، لیکن اس کے اندر اگر اس استعداد کو دیکھیں گے کہ یہ جو پانی ہے یہ ہوا یعنی بھاپ بن جائے گا، تو یہ بھاپ بننے کی صلاحیت جب پانی میں دیکھیں گے تو یہ استعداد پانی میں موجود ہے بالقوہ۔ یہ جو بالقوہ چیز پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں امکان استعدادی، یعنی استعداد پایا جانا
کہ وہ ممکن ہے کہ وہ صورت بدل جائے. اس سے بہت دقیق اور اچھی مباحث ہیں اس سے متعلق، اس لیے اس کو پہلے سمجھیں. بالقوہ اور بالفعل، یعنی کسی بھی خارجی اس حادث زمانی، اس لیے لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے کوئی بھی حادث زمانی، یعنی اس عالم مادہ میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے وہ بالقوہ ہے یا بالفعل. ایک دفعہ جب اس شے کو خود دیکھیں گے، چاہے وہ پتھر ہیں یعنی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسانات ہیں، سب میں آپ دیکھیں. نطفہ دیکھ لیں مثلا. اب یہ پانی کی مثال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ یعنی غیر جاندار ہے. مثلا یہ مادی. اب بیج کی مثال دیکھ لیا نباتات میں. انسان میں آپ دیکھیں نطفہ ہے. یہ نطفہ جو ہے اس حیثیت سے، اگر نطفے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ بالفعل ہے، لیکن اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس سے انسان بنے گا. جب یہ استعداد میں اس میں دیکھیں گے تو یہ اس میں امکان اور استعداد پائی جا رہی ہے کہ انسان بن جائے، تو اس میں یہ امکان استعدادی پایا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر بالقوہ اور بالفعل کی تعریف ہو گئی. اس پہلی بحث کے بعد مصنف نے کہا ہے جی یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ یہ بحث امکان کی ہے. ایک موازنہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ یہ حادث کون سا ہے زمانے میں. ایک ہوتا ہے حادث ذاتی. حادث ذاتی کا ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی ممکن ماہیت جو ہے اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہوتی ہے. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. یہ جو حادث زمانی ہے یہ کوئی بھی وجود ہے، مثلا بیج ہے، اس میں جو امکان پایا جا رہا ہے وہ امکان استعدادی ہے. اس کے اندر جو امکان پایا جا رہا ہے امکان ذاتی ہے. یہ ایک سمجھیں، کیونکہ یہ کون سا امکان ہے جو مطلقاً، یعنی ضروری نہیں ہے اس عالم میں مثلا ہمارا وجود ہے روح کی صورت، وہ تو پہلے عالم میں ہو چکی ہے، لیکن اس کا جو اصل وجود ہے ذاتی، اس کے جو وجود ملا ہے وہ کس عالم میں بھی ہو مطلق ہے. یہ بحث نہیں ہے زمانی ہو دہری ہو کون سا، ذاتی کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر امکان ذاتی ہے. تو یہ جو امکان ہے ممکن ہے وجود پا جائے، ممکن ہے وجود نہ پائے. اس کو ایک ترجیح چاہیے کس کی طرف سے؟ یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں، علت کی جانب سے. کوئی علت اس کو پہلے وجوب دے گی تاکہ وہ اس امکان کی حد سے نکلے. جب اس کو وجوب ملے گا تو پھر وہ یوجد اس کو کہتے ہیں، پھر وہ خارج میں اس کو وجود ملے گا، ممکن الوجود. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس میں امکان پایا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیج درخت بن جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ بنے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے. شرائط کیا ہے؟ کہ مثلا انسان ہے، نطفہ ہے، نطفے سے بننا ہے تو اس کو خوراک چاہیے. اگر اس بیج نے بننا ہے تو اس کو پانی اس کی علت ذاتی نہیں ہے، معدات ہے شرائط کے طور پر. پانی چاہیے، ہوا یا روشنی چاہیے تاکہ وہ روشنی سے اپنی، تو یہ چیزیں چاہیے، زرخیز زمین چاہیے. یہ شرائط پوری ہوں گی تو درخت بن جائے گا، شرائط پوری نہیں ہوں گی تو نہیں بنے گا. حالانکہ اس میں یہ استعداد ہے کہ درخت بنے، لیکن شرائط ہوں گی تو پھر وہ درخت بنے گا. جب شرائط پوری نہیں ہوگی تو وہ درخت نہیں پائے گا. پھر ایک اور کیا فرق ہے اس امکان میں اور اس امکان میں؟ اس امکان میں امکان ذات، اس کی ذات ذاتی ہے امکان، کوئی اس کا تعلق فاعل سے نہیں ہے. اس امکان کا تعلق اس ماہیت سے ہے، نہ کہ اس کے فاعل سے ہے جو اس کو وجود دے گا. یہاں پر اس میں شدت و ذوف پایا جاتا ہے، اور یا اس میں قرب و بعد پایا جاتا ہے. جو امکان بیج میں پایا جا رہا ہے، کوئی بھی جو حادث زمانی ہے وہ بالفعل، جب اس نے ہونا بالقوہ وجود ہے، اس نے بالفعل ہونا ہے.
یا تو بالقوہ سے بالفعل فوراً ہو جائے گا، کچھ ہیں جو فوراً نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایتھر ہے، پیٹرول ہے، اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ فوراً بخارات اس کا ڈھکن کھولے وہ بخارات بن کے اڑ جائے گا. اس میں شدت ہے اس کی بالقوہ سے بالفعل ہونے کی، پیٹرول سے لیکوڈ سے گیس بننے کی. مگر آپ پانی لیں، کچھ دوسرے لیکوڈز ہیں، کچھ 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو جاتے ہیں، بھاپ بن جاتے ہیں، کچھ 100 پہ ہو جاتا ہے، تو اس میں ذوف ہے. اس چیز کا ذوف بالقوہ سے فعل ہونے کا. اسی طرح قرب و بود بھی پایا جاتا ہے کہ یعنی ایک فوراً ڈائریکٹ تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ہائیڈروجن آکسیجن کو ملائیں فوراً پانی بن جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ان کو مکس کرنا پڑتا ہے، ٹائم درکار ہوتا ہے، وہ اس میں بہت ہے، دوری ہے تھوڑی سی فعلیت ہونے میں. لیکن اس امکان ذاتی میں اس طرح کا شدت و ذوف نہیں ہوتا. ہر کل کے کل موجودات میں ان کا امکان اس ماہیت کا ذاتی ہے اور وہ اس علت کا محتاج ہے اپنے وجود پانے کے لیے. یہ دوسری شرط ہے. تیسرا، یہ جو امکان ہے یہ امکان امر خارجی ہے، جبکہ ہم یہ عرض کر چکے ہیں یہ جو امکان ہے یہ امر ذہنی ہے. آپ کہیں گے امر ذہنی کیا؟ یعنی یہ ابھی خارج میں تو وجود ہی نہیں پایا، تو ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ جو خارج میں ممکن موجود ہوگا یعنی واجب الوجود کے علاوہ، تو وہ وجود میں آنے سے پہلے وہ جو ممکن الوجود ہے وہ خارج تو ہوا نہیں، تو اس کو ہم ذہن میں کہتے ہیں کہ اس کا امکان ذاتی ہے. تو یہ امر ذہنی ہے. جبکہ یہ جو امکان استعدادی ہے یہ امر خارجی ہے. خارجی کیسے؟ بھائی بیج تو خارج میں موجود ہے، اس میں جو استعداد پائی جا رہی ہے، امکان استعدادی پائی جا رہی ہے، یہ امر خارجی ہے. البتہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فعلیت پائے، ہو سکتا ہے فعلیت نہ پائے، کیونکہ شرائط اور معدات کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر پانی ہے، اس میں گیس بننا ہے، اس میں صلاحیت تو ہے کہ وہ گیس بن جائے، بھاپ بن جائے. بابا اب 100 ڈگری پہ گرم کریں گے تو پھر وہ گیس بنے گا، اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن شرائط اور معدات ہوتی ہیں. بیج نے درخت بننا ہے تب بھی وہ شرائط پوری کرنی پڑے گی، نطفے سے انسان بننا ہے تب بھی وہ شرائط پوری کرنی پڑے گی. تو یہ ایک اور شرط ہوگی. اب پھر یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے کس کے ساتھ قائم ہوتی ہے. یہ تو ماہیت کا امکان ذاتی ہے. یہاں پہ یہ جو امکان ہے کیا اس مادہ جس پر آ رہا ہے کیا اس کا ذاتی ہے؟ کیونکہ ایک بار بار ہم نے یہ بھی تکرار کیا تھا کہ جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے مادہ اور صورت کے ملنے سے. تو یہ بھی جوہر ہے، یہ بھی جوہر ہے، یہ بھی جوہر. 3 4 چوتھا عقل اور 5واں نفس، یہ 5 جواہر ہیں. جوہر کی تعریف ہم نے عرض کی تھی کہ جو خود بخود اپنی ذات پر قائم ہوتا ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہوتا خارج میں اپنے وجود کے لیے. جب بھی پایا جائے گا بے نفس ہی پایا جائے گا، اگرچہ وجود کا محتاج ہوتا ہے لیکن جب خارج میں پایا جائے گا تو کسی موضوع کا محتاج نہیں ہوتا. جبکہ عرض جو ہوتا ہے وہ خارج میں نہیں پایا جا سکتا جب تک کہ موضوع نہ ہو. رنگ ہے، خوشبو ہے، وہ ایک چیز ہوگی، کوئی چیز ہوگی تو کلر ہوگا. ایسے ہی دوسری کیفیات بھی ہیں، کوئی کسی چیز کی کیفیت ہوتی ہے، وہ مٹیریل ہوگا خارج میں تو اس پر عرض آتا ہے، قائم ہوتا ہے. تو عرض ہوتا ہے وہ بذات خارج میں نہیں ہوتا بلکہ موضوع کا محتاج ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو امکان استعدادی ہے یہ امکان اس مادے کا ذاتی ہے. یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں ماہیت کا امکان ذاتی ہے، یہاں پر یہ جو مادہ ہے یہ جوہر ہے. اور امکان کیا ہے؟ امکان عرض ہے. تو جوہر یہ دونوں مل کے، مادہ اور صورت مل کے یہ جو پہلا جسم بنا ہے اس کو کہتے ہیں جسم طبیعی. یہ ایسا مبہم ہوتا ہے کہ خارج میں جب ہم جسم کی بحث کرتے ہیں تو وہ جسم طبیعی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جسم تعلیمی. یہ جو جسم طبیعی ہوتا ہے اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے تینوں اطراف پھیلنے کی، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالقوہ ہے. اس لیے بالقوہ ہے اور مبہم ہے. جیسا کہ بیج میں درخت مبہم ہے، پایا ہے اس کا، اسی طرح نطفے سے انسان بننا ہے، اس میں ساری صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ مبہم صلاحیت ہے اس میں. یہاں پر آ کر
بالفعل ہوگی یا بالتفصیل ہوگی، اس میں تفصیلاً ہو جائے گی. تو یہ بالقوہ ہوتا ہے، یہ بالفعل، سمجھنے سمجھانے کے لیے. اسی لیے تو مصنف نے کہا ہے کہ جو بالقوہ اور بالفعل ہوتے ہیں جیسے بیج اور درخت، اس کی نسبت یہی ہے جیسے جس میں طبیعی کی جس میں تعلیمی سے نسبت ہے کہ بالقوہ مبہم ہوتا ہے اور بالفعل جو ہوتا ہے وہ تفصیلی ہو جاتا ہے. تو یہاں تک انشاءاللہ اگلے مباحثے میں اس کا متن حل کریں گے. پھر چونکہ یہ بحث لمبی ہے، پھر اس کے ایک اور مباحثہ ہوگا جس میں اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.